السلام علیکم ناظرین، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان سے لڑکے اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے لندن میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں، اور بہت سے ایسے لڑکے ویسٹرن سوسائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سی غلط صحبت اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں موجود ان کے والدین کو بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اسی طرح کا ایک کیس ہمارے اسٹوڈیو میں موجود جناب بشارت ان کا بھی ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے بزرگ جناب نزاکت بھوپالی صاحب، جو کل ہی پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ انہیں کافی شکایت ہیں اپنے برخوردار سے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کیا شکایات ہیں۔ جی نزاکت بھوپالی صاحب۔ آداب جی، سلسلہ تکلم کچھ یوں شروع کروں گا آپ سے کہ یہ میرا برخوردار ہے، بشارت ہے نام اس کا۔ ان سے کہ میری بات میں مداخلت نہ کریں۔ جی برخوردار، آپ کو بھی موقع ملے گا، میں ان سے بات کر کے آپ کی طرف آؤں گا۔ جی جی۔ زندگی کے دن کافی ہنسی خوشی گزار رہے تھے ہم لوگ پاکستان کے اندر، ایک متوسط طبقے سے میرا تعلق ہے۔ جی جی۔ یہ میرے برخوردار ہیں، ان کو عین عنفوان شباب میں انگلستان یاترا کی سوچی۔ کباب کہاں لگاتے تھے جی؟ یہ میں نے صحیح سنا نہیں۔ عنفوان شباب میں ان کو جب انگلستان یاترا کی سوچی تو ہوا یہ کہ اچھا، جوانی میں جب انہیں، چونکہ میں بھی اپنے بچوں پر بیجا سختی کا قائل نہیں ہوں، جی جی، میں نے ہنسی خوشی اجازت دے دی۔ پاکستان میں عام جس طرح عام بچے رہتے ہیں ویسے ہی ان کا بھی بود و باش تھا، اور یہ کلنڈری طبیعت کے مالک تھے، اور جس طرح باقی بچے اٹکیلیاں لیتے ہیں یہ بھی لیا کرتے تھے۔ لیتے تھے یہ بھی اٹکیلیاں؟ اچھا، ماشاءاللہ ان کی صحت بتا رہی ہے، کافی اٹکیلیاں لیتے ہوں گے بچپن میں۔ کھیل کود میں موصوف کی کافی دلچسپی تھی۔ اچھا، کھیل کود یعنی کہ کیا شٹاپو، گلی ڈنڈا، ہاکی، یہ سارا کچھ بھی کھیلتے تھے؟ جی، اس کے علاوہ بندر قلعہ اور پٹھو گول گرم بھی کھیلا کرتے تھے موصوف۔ اچھا۔ پھر جب ان کو انگلستان آنے کا شوق ہوا تو میں نے بخوشی اجازت دے دی، موصوف انگلستان آ گئے۔ اچھا، اور پھر کچھ عرصہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس مواصلاتی دور میں بھی جبکہ لائکا ٹاک کے کارڈ آسانی سے مل جاتے ہیں، آپ نے خط و کتابت کا سلسلہ کیا؟ خط و کتابت ہماری خاندانی روایت کا حصہ ہے، ہم اس سے کنارہ کشی قطعاً اختیار نہیں کر سکتے۔ جی جی۔ خط و کتابت کا جو سلسلہ، یہ خط و کتابت، یہ خط کبوتر تو نہیں لے کے جایا کرتے؟ خط و کتابت کا یہ سلسلہ اچانک موقوف ہو گیا۔ جی جی۔ کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر انہوں نے خط لکھنے چھوڑ دیے، اور پھر اچانک جو یہ فون کبھی کبھار کر لیا کرتے تھے وہ بھی سلسلہ انہوں نے منقطع کر دیا۔ مجھے ہمارے جو دوسرے عزیز و اقارب یہاں انگلستان میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ غلط صحبت کا شکار ہو گئے۔ صحیح۔ تو میں بڑی کوشش کی، میں نے ان سے رابطہ بحال کیا جائے، نہ ہو سکا، تو پھر اس وجہ سے میں خود کل انگلستان سے جب آیا ہوں۔ جاوید صاحب، بات کچھ اس طرح کی ہے کہ جب میں نے اس شخص کو دیکھا جو میرا برخوردار ہے، یقین جانیے میں پہچان نہیں سکا۔ میں اس حجام کا پتہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے ایسی ناہنجار حرکت کی ہے۔ یہ دیکھیے، ان کے بالوں کی حالت دیکھیے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ اگر وہ حجام مجھے مل جائے تو آپ بھی کٹنگ کروا لیں، تو میں چوک میں کھڑا ہو کر اس کا سر قلم کرنے کا آرڈر کر دوں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ حالت دیکھیے، یہ ادھر آپ نے کیمرہ مین سے کہ یہ روشنی ڈالیں ذرا۔ جی جی، کیمرہ مین صاحب ذرا روشنی ڈالیے۔ انداز بیان گرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ میری بات۔ میں اپنی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے حقیر سے الفاظ کے اندر۔ یہ اوپر سے دیکھیے، یہاں سے کوہ ہمالیہ کی اترائی شروع ہوتی ہے، جی جی، اور یہ آگے جا کے یہ دیکھیے، یہاں سے ایسے لگ رہا ہے جیسے سلسلہ قراقرم شروع ہو گیا ہے۔ اور یہاں سے یہ دیکھیے، یہ جو انہوں نے یہ چھوٹا سے یہ چھوڑا ہے بیچ میں، یہاں ایمیزون کے جنگلات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ نیچے تک جاتا ہے، مانگا کے جنگلات، اور نیچے تک جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں یہ جو چھوٹا سا ہے، یہ بالکل مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مالابار کی جو پہاڑیاں ہیں نا، وہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ درمیان کے اندر یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ جو چھوٹا سا انہوں نے یہ حصہ چھوڑ دیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹمبکٹو کا جزیرہ اگر آپ نے دیکھا ہو محترم، تو یہ بالکل اس کی بھی شکل اس سے ملتی جلتی ہے۔ پھر یہ دیکھیے، یہ دیکھیں چین، ایسے ہمارے گاؤں کے اندر جو مویشی ہیں ان کے گلے کے اندر اس طرح کی ہم نے چینیں ڈالی ہیں، اور یعنی کہ انہوں نے غلط نہیں پہنی۔ یہ دیکھیے، میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ دیکھیے، یہ دونوں، آپ کا کیا کہنے کا مقصد یہ غلط نہیں پہنی؟
مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ فیشن بھی ہے, یہاں پہ لڑکے پہنتے آپ بھی ان کو ہیں. جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں. نہیں, میرا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا. میرا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ فیشن ہے, لوگ یہاں پہنتے ہیں ویسٹ میں, اس طرح کی مطلب کہ لوگ کرتے ہیں اس طرح. مجھے نہیں معلوم, مجھے ایسی باتوں کا قطعاً علم نہیں, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں, یہ آپ ان سے بات کیجئے, ان سے پوچھئے کہ اس طرح کی حرکت اور اس طرح کے حالات کیا ہیں. جی بالکل, انہیں بھی موقع دیں گے. جی تو بشارت نام ہے نا آپ کا؟ Yeah, everybody call me Bash. بیش. میں نے سنا تھا آپ کو لڑکے پاکستان میں بشارتا کے نام سے, بشارتا پکوڑوں والے کے نام سے آپ مشہور تھے غالباً. I forget actually, but might be. People call me. اچھا اچھا, I don't know. But now, صحیح. ایک زمانے میں ویسے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ گدا گاڑی پہ مٹی کا تیل بھی بیچتے تھے شاید. no, I forget actually. چلیں کوئی نہیں, انسان کو ایسے اپنی بنیادیں بھولنی نہیں چاہیے. لیکن مین سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ آپ کے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط صحبت کا شکار ہو گئے ہیں, اردو زبان سے بالکل آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا, انگلش بولتے ہیں آپ. وہ تو خیر ہم سن ہی رہے ہیں. تو یہ اس کا کیا مقصد کیا ہے, کیا مطلب ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ Listen, do you know what? I'm in London at the moment. I'm not living in Pakistan. You know what I mean? So Yeah. obviously, I'm living in this country. I want to be a part of environment. It's not like I'm not back home. پر خدا میری بات سنیے, دیکھیے وہ جو خاندانی روایات, وہ جو پرمپرا, وہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا, وہ عزیز و اقارب سے ملنا, وہ ایک دوسرے کے گھر جانا, وہ لمبی لمبی ملاقاتیں, بھول گئی وہ ساری بچپن کی یادیں. وہ گٹر میں بیٹھ کے 12 بجے تک سگریٹ پینا, وہ چھپن چھپائی کھیلنا پاکستان میں, یہ 3 بجے جا کے گرلز کالج کے باہر, لڑکیوں کے کالج کے باہر آپ کھڑا ہونا, یہ سارا کچھ آپ کس طرح بھول گئے؟ That's all crap back home. You know what I mean? ایسی خرافات جو یہ محترم فرما رہی ہیں آپ کے خاندان کی روایت ہوں گی, ہمارے خاندان کی ایسی کوئی روایت نہیں. میں نے تو اپنے بچے کو, اپنے برخوردار کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے مولانا مدرسے, ڈیزل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ دوسرے مولانا صاحب, ان کے مدرسے میں نے ان کو بھیجا تھا کہ یہ تجوید کے ساتھ, جی. باقاعدہ تجوید کے ساتھ اردو بولنا سیکھ سکیں. جی جی. حروف تہجی جو ہے یہ پوری روانی کے ساتھ ادا کر سکیں. لیکن ان محترم کی حالت دیکھیے, یہ اردو کا فراموش کر چکے ہیں جو ہماری قومی زبان ہے. تہجی تو یہ ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن انگلش میں سلینگ میں کرتے ہیں میرا خیال ہے. بول کے بتائیے نا مجھے, I don't understand you speaking it though. یہ اردو بولنا فراموش کر چکے ہیں. چلیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا آگے پلان کیا ہے. آپ پاکستان میں جانا چاہتے ہیں, آپ کو یہیں پہ رہنا پسند ہے, مطلب کہ آپ کو یہ کلچر اچھا لگتا ہے؟ کیوں آپ اپنے کلچر سے اتنا دور کیوں ہو گئے ہیں؟ سوال ہمارا یہ ہے. Basically, I'm living in London, yeah. So I'm a part of this environment. You know what I mean? صحیح, آپ کا نظریہ. اچھا تو نزاکت بھوپالی صاحب, آپ کیا چاہتے ہیں اپنے برخوردار سے؟ آپ اس پروگرام کے ذریعے اپنے برخوردار سے بھی بات کر سکتے ہیں, ناظرین سے بھی بات کر سکتے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آخر بڑے کیا چاہتے ہیں؟ یہ شخص جو ہے یہ صرف یہ بتا دے کہ یہ گورا ہے یا پاکستانی ہے. گورا اس کو گورا نہیں سمجھتا, پاکستانی اس کو پاکستانی نہیں سمجھتے. یہ کیسا ہو گیا ہے, یہ سب کچھ بھول بنا کر یہاں اس وطن کے اندر اب یہ اپنے آپ کو کیا, پاسپورٹ کس ملک کا ہے آپ کے پاس, شہریت کس ملک کی ہے آپ کے پاس, Yeah, of course, Pakistan. تو آپ پھر اپنے آپ کو پاکستانی سمجھے. اردو میں بات کرنے میں آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے محترم. بجا فرمایا آپ نے. یار میں نے بچا فرمایا یا نہیں فرمایا, لیکن مجھے آپ کی تصدیق کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں. آپ کیوں اردو میں وہ بات شعر ہے نا, قائد اعظم نے فرمایا تو چل میں آیا, وہ مجھے یاد ہے. اس طرح کے شعر ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے. But I feel more comfortable to speak in English. You know what I mean? یہ کسی غیر انسانی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. ان کی زبان کی مجھے بالکل ہرگز سمجھ نہیں آ رہی. ناظرین, ان کا تو جھگڑا چلتا رہے گا, لیکن ہمارے ٹائم کا پروگرام کا وقت کیونکہ بہت ہی قلیل ہے, تو ہمیں یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ, کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.